کامل عشق آتش سعدیہ راجپوت کیس نمبر 1۔ کون کہتا ہے زندگی سمجھی اور سمجھائی نہیں جا سکتی، جبکہ مردہ جسموں سے بھرے قبرستان قدرت کی یونیورسٹیز ہیں اور 2 گز زمین تلے دبا ہر شخص زندگی کا پروفیسر۔ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، پر جی نہیں پاتے؟ کہ ہم نے تو بس وقت کو جینا سیکھا ہے، زندگی کو تو ہم نے کبھی جیا ہی نہیں، اور جب یہی وقت ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہم جو عمر بھر وقت کی کتابچے میں نفع نقصان درج کرتے رہے، تو کیا وہ کون سا پیمانہ تھا جو اس ناپ تول کے کام آیا؟ اور کیا کوئی ایسا فارمولا بھی ہے جو بتا سکے کہ نفع فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں اور نقصان تو بس نقصان ہی دے سکتا ہے؟ جبکہ سچ تو یہ ہے کہ زندگی نفع دیتی ہی کب ہے؟ یہ تو سودا ہے، گھاٹے کا ہے۔ ہم تو عدم میں بہت آرام سے تھے، پھر زندگی کے ہاتھوں وجود میں بدل کر اس متضاد دنیا میں آئے، یعنی آزمائش میں ڈالے گئے، اور آزمائش میں نہ تو منافع کی امید ہوتی ہے نہ نقصان کی، مگر حیرت ہے پھر بھی ہم کسارے کی فہرست مرتب کرتے رہے۔ زندگی کو تو جیسے گزرنا تھا ویسے گزر ہی جاتی ہے، کم از کم وقت رخصت یہ خلش تو نہ باقی ہوتی کہ ہم نے جو نقصان کا کھاتا بند کر دیا ہوتا تو شاید زندگی کچھ سہل ہو جاتی، مگر ہم سمجھتے ہی نہیں، اور وقت ہے کہ ختم ہو جاتا ہے، کبھی دوسرے کا تو کبھی ہمارا۔ صدیوں سے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہم آتے ہیں، سیدھے راستوں کو خود اپنے لیے پیچیدہ بناتے ہیں اور یہ کہتے گزر جاتے ہیں اب جو دیکھیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی، یہ شب و روز ماہ و سال کا پرپیچ سفر قدرے آساں بھی ہو سکتا تھا۔ ہم ذرا دھیان سے چلتے تو وہ گھر جس کے در و بام پہ ویرانی ہے، جس کے ہر طاق پہ رکھی ہوئی حیرانی ہے، جس کی ہر صبحوں میں شام کی پریشانی ہے، اس میں ہم چین سے آباد بھی ہو سکتے تھے۔ اب جو دیکھیں تو بہت صاف نظر آتے ہیں سارے منظر بھی پس منظر بھی، لیکن اس دیر خیالی کا صلہ کیا ہوگا؟ وہ جو ہونا تھا ہوا، ہو بھی چکا۔ لائنیں کٹتی رہیں لفظ بدلنے کے سبب، حاصل عمر یہی چند ادھورے خاکے، کوئی تصویر مکمل نہیں ہونے پائی۔ ملیحہ فاروقی، 26 مئی 1977۔ وہ ہاتھ میں بوکے پکڑے اجنبی چہروں کے درمیان کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈتی رہی تھی کہ کسی نے اس کا نام پکارا۔ تانیہ! وہ مڑی اور آواز کی سمت دیکھ کر جوش سے ہاتھ ہلایا۔ فائزہ! دونوں نے ایک دوسرے کی سمت قدم بڑھائے اور قریب آنے پر گلے لگ گئی۔ بھائی کی انگیجمنٹ بہت مبارک ہو، تانیہ نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ تھینکس، فائزہ نے مسکرا کر مبارکباد قبول کی۔ چلو تمہیں اپنی ہونے والی بھابھی سے ملواؤں۔ پھر تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر چڑھ گئی۔ تانیہ نے فائزہ کے بھائی کو وش کر کے اسے ساتھ بیٹھی سجی سوری اور کچھ شرمائی سی لڑکی کو بوکے پیش کیا، اور پھر چند جملوں کے تبادلے کے بعد فائزہ کے ساتھ اسٹیج سے اتر گئی۔ تمہاری ممی نظر نہیں آ رہی؟ ابھی تو یہیں تھی، فائزہ نے ادھر ادھر نظریں دراتے ہوئے کہا، پھر تانیہ کو لیے آگے بڑھ گئی۔ سنو، تانیہ نے اسے مخاطب کیا جو چلتے چلتے رک کر مہمانوں سے حال احوال میں دریافت کرتی جا رہی تھی۔ فائزہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ نہیں آیا؟ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ مسکراہٹ دبا کر حیران بنتے ہوئے بولی۔ تمہارے کزن کی، تانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ فائزہ مسلسل شرارت کے موڈ میں تھی۔ میرے تو سبھی کزنز ہیں یہاں۔ فائزہ کی لاپرواہی عروج پر تھی۔ میں شایان کا پوچھ رہی ہوں، بالآخر تانیہ نے چڑھ کر کہا۔ اچھا تو یوں کہو نا۔ اس کے بن کر بولنے پر تانیہ نے اسے ہاتھ جڑ دیا۔ مار کیوں رہی ہو؟ بس آتا ہی ہوگا، ویسے بھی اس کی پولیس ٹریننگ ہی ختم ہوئی ہے، ابھی پوسٹنگ کے آرڈرز نہیں آئے، اور ایسے فارغ بندے کے لیے دعوت اڑانے سے اچھی اور کیا مصروفیت ہو سکتی ہے؟ بات ختم کرتے ہی وہ پیچھے ہٹی، کہیں تانیہ شایان کی حمایت میں ایک تھپڑ اور نہ جڑ دے۔ تانیہ نے اسے گھورا مگر کستن نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھو۔ صورتحال قابو میں دیکھ کر فائزہ اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ شایان کس رشتے سے تمہارا کزن ہے؟ اصل میں میری ممی شایان کی مدر کی کزن ہے۔ اچھا۔ سر ہلاتے ہوئے تانیہ سامنے دیکھا تو اس کی نظر ڈنر سوٹ میں ملبوس شایان کے دراز قامت وجود پہ پڑی۔ اس نے فائزہ کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ شایان آ گیا؟ شکر ہے، نہیں تو تم مجھے مار ڈالتی۔ بکو مت۔ تانیہ نے شایان کو دیکھتے ہوئے اسے ڈانٹا جو سیدھا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پاس آ کر بولا۔
تمہارے آنے کی خوشی میں تانیہ میرا گلا دبانے والی ہے، فائزہ بیچارگی سے بولی۔ شایان نے پہلے اس کی شکل دیکھی، پھر تانیہ کی، جس کے دونوں ہاتھ پیچھے سے فائزہ کے شانوں پر تھے۔ تانیہ نے بدک کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور زور سے اسے دھکا دے کر بولی، دفع ہو جاؤ۔ ہاں ہو رہی ہوں، ویسے بھی تم جیسے کبابوں کی ہڈی بننے میں اپنا ہی نقصان ہے۔ اور ہاں، جاتے جاتے وہ بولی، یہاں سے ہلنا مت، میں ممی کو لے کر آتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو شایان نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا، کیا تم واقعی اس کو مار رہی تھی؟ بیکار کی باتیں مت کرو، تانیہ برا منہ بنا کر بولی۔ تمہیں نہیں پتا اسے کتنی ایکٹنگ کرنے کا شوق ہے۔ تانیہ، کچھ پل کی خاموشی کے بعد شایان نے اسے پکارا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ شولڈر کٹ بالوں کو چہرے سے ہٹا کر وہ سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی تو وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، پہلی بار تمہیں یوں سجرے سورے روپ میں دیکھ رہا ہوں، اچھی لگ رہی ہو۔ وہ پزل ہو گئی۔ واقعی وہ بہت سادہ سے حلیے میں رہا کرتی تھی، اپنی طرف سے خاصی لاپرواہ، لیکن آج خلاف معمول ہلکی امبرائڈری کی شفون کی شلوار قمیض میں دوپٹہ کندھوں پہ ڈالے ہلکے میک اپ کے ساتھ میچنگ جویلری پہنے کافی مختلف لگ رہی تھی۔ اور تو اور آج بال بھی بینڈ کی کیسے آزاد شانوں پہ لہرا رہے تھے۔ شایان کے اس قدر ڈائریکٹ جملے پہ حالانکہ وہ بس ایک پل کو ہی گڑبڑائی تھی، پھر بھی محظوظ سی ہنسی ہنس کر تانیہ نے خفکی سے اس کی سمت دیکھا۔ کیا یہی کہنا تھا؟ وہ فوراً بولی، نہیں کہنا تو کچھ اور ہے، پر سوچا تمہاری تھوڑی سی تعریف کر دوں۔ سنا ہے لڑکیوں کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، پھر ان سے جو بھی کہا جائے وہ فوراً مان جاتی ہیں۔ تم کیا منوانا چاہتے ہو؟ شایان کی بات سے قیاس لگا کر اس نے آئی برو چکا کر پوچھا تھا۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ کچھ پل چپ رہا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو، پھر دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا۔ تانیہ، میں نہیں جانتا میں نے کب اس طرح سے سوچنا شروع کیا، مگر یہ بات میرے دل میں بہت عرصے سے تھی، بس کبھی کہا نہیں۔ سوچا مناسب وقت آنے پر تم سے کہوں گا۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ وقت پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، مگر اب میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اپنی بات کے آخر میں اس نے تانیہ کی طرف دیکھا جو یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ شایان کا گمگیر لہجہ، سحر زدہ الفاظ اور آنکھوں کا والہانہ پن، تانیہ کو لگا شایان آج وہ سب کہہ دے گا جسے سننے کی خواہش 3 سال سے اس کے دل میں تھی۔ تانیہ، میں تم سے ایکسکیوز می پلیز۔ فائزہ کی تیز آواز سے تلسم ٹوٹ گیا اور وہ دونوں چونک کر اس کی طرف مڑے، جو قدرے بھاری جسامت والے مگر گریس فل مرد کا ہاتھ پکڑے ان کی طرف آتی دور سے چلائی تھی۔ ممی تو بزی ہیں، مگر دیکھو میں پاپا کو لے آئی۔ وہ بولتے ہوئے ان کے پاس آ کر رکی، پھر تعارف کروانے لگی۔ تانیہ، ان سے ملو، یہ میرے پاپا ہیں۔ پھر تانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پاپا، یہ میری بیسٹ فرینڈ تانیہ فاروقی، موسٹ ایلیجبل بزنس مین نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی۔ ہم دونوں MBA کلاسز میں ساتھ ساتھ تھے۔ فائزہ کی بات پر وہ بری طرح چونکے۔ تم نور الہدیٰ کی بیٹی ہو؟ جی۔ نور الہدیٰ فاروقی ایک مشہور شخصیت تھے اور اکثر تانیہ کی بتانے پر ان کے حوالے پر لوگ چونک کر یہ سوال کرتے تھے، اس لیے تانیہ نے کچھ خاص نوٹس نہ لیا۔ کیا آپ میرے پاپا کو جانتے ہیں؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ اب وہ سنبھل کر بول رہے تھے۔ ہی از دا لیڈنگ انڈسٹریلسٹ آف دا کنٹری، اور لاسٹ ویک بزنس میگزین میں جو ان کا انٹرویو چھپا تھا کمال تھا۔ وہ بہت سے لوگوں کی انسپریشن ہے۔ اینی وے، MBA تو کمپلیٹ ہو گیا، اب کیا کر رہی ہو؟ اپنے پاپا کی تعریف پہ اسے فطری طور پہ خوشی ہو رہی تھی۔ ان کی بات کے جواب میں وہ مسکرا کر بولی، پاپا کو آفس جوائن کر لیا ہے۔ گڈ، وہ خوش دلی سے بولے۔ اوکے بیٹا، مجھے کچھ اور مہمانوں کو بھی وقت دینا ہے، تم لوگ کرو انجوائے۔ وہ ناقابل فہم انداز میں مسکراتے ہوئے چلے گئے تو تانیہ کو یکدم سے شایان کا خیال آیا۔ وہ پلٹی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے نظریں دوڑائی مگر شایان کہیں نہیں نظر آیا۔ کیا بات ہے؟ فائزہ نے اسے کچھ ڈھونڈتے پا کر پوچھا۔ شایان ابھی تو یہیں تھا، کہاں چلا گیا؟ ارے ہاں، یہ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ تانیہ اس کی بات کو انسنا کرتے ہوئے شایان کی تلاش میں گیٹ تک آئی تو اس نے شایان کو ہال سے باہر جاتے دیکھا۔ شایان، بات سنو، وہ بے ساختہ پکاری مگر شایان نے جیسے سنا ہی نہ ہو اور باہر نکلتا چلا گیا۔ تانیہ اس کے پیچھے لپکی مگر جب وہ باہر آئی شایان اپنی بائک پر بیٹھ کر جا چکا تھا۔ اس خیال نے تانیہ کو ارزدہ کر دیا کہ وہ کچھ کہے بغیر ہی چلا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر اندھیرے میں بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ وہ کب سے شایان کے موبائل پر کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر دوسری طرف فون بند تھا۔ آ جاؤ، دروازے پہ دستک کی آواز سن کر اس نے بلند آواز میں بیزاری سے کہا اور پھر موبائل سے نمبر ملایا۔ جی ماما،
दरवाज़ा खोलकर अपनी मामा को अंदर आते देख उसने मोबाइल नीचे कर दिया। 2 बार खदीजा को तुम्हें बुलाने के लिए भेज चुकी हूँ, आकर खाना खा लो तानिया, इन्होंने सरदर्द की थी। आप चलें, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। वो ज़िद हुई थी। आखिर शायान ने मोबाइल ऑफ क्यों किया है? जब से ऑफिस से आई हो फ़ोन से चिपक कर बैठी हो, आखिर किसको फ़ोन कर रही हो? एक दोस्त को, जिस इडियट ने परसों से अपना मोबाइल बंद रखा हुआ है, और मैं उससे भी बड़ी इडियट हूँ जो बार बार उसका नंबर ट्राई कर रही हूँ। मोबाइल से नज़रें हटाए बगैर तानिया ने कहा और दोबारा नंबर डायल करने लगी तो मामा ने आगे बढ़कर मोबाइल उसके हाथ से लेकर साइड टेबल पर रख दिया। फ़ोन बाद में भी हो सकता है, अब चलो तुम्हारे पापा इंतज़ार कर रहे हैं। पापा आ गए? वो गोद में रखा तकिया बेड पर रखकर उठ गई। हाँ, और तुम 5 मिनट में नीचे आ जाओ वरना मैं तुम्हारे पापा को भेजती हूँ, वो धमकियामेज़ अंदाज में कहकर कमरे से चले गई तो तानिया ने भी फटाफट मुंह हाथ धोया और बाल क्लिप में जकड़ कर नीचे ड्राइंग रूम में आ गई। कुर्सी घसीट कर बैठते हुए नूरुल हुदा से कहा, क्या बात है पापा, आज आप 9 बजे ही घर पर नज़र आ रहे हैं? बस बेटा, घड़ी ने धोखा दे दिया, वरना मैं तो 12 बजने के बाद ही घर आया था, शायद अटक गई। तानिया के शरारती अंदाज में पूछने पर वो संजीदगी से बोलते हुए आखिर में यूं उंगली से कलाई पर बंधी घड़ी को ठूंकने लगे जैसे घड़ी वाकई अटक गई हो। मरियम उनके मजाक को समझकर खुफकी से बोली, क्यों, 12 बजे से पहले घर आने पर पाबंदी है क्या? मज़े से हंसती तानिया ने एकदम मुंह पे हाथ रखकर हंसी रोकी और महजूज अंदाज में नूरुल हुदा की तरफ देखने लगी जो पहले से ही जैसी संजीदगी से बोले, नहीं, लेकिन पाबंदी तो 12 बजे के बाद आने पर भी नहीं है। मरियम सुलगकर ज़ोर से बोली, बहादुर, पानी अभी तक टेबल पर नहीं पहुंचा। बस पापा, अब खैरियत इसी में है कि चुप करके खाना खा लें वरना आपको मम्मा से ज़बरदस्त डांट पड़ सकती है। मशवरा तो बहुत अच्छा है तानिया, पर बात यह है कि तुम्हारी मम्मा को मुझे डांटना पसंद है और मुझे इनसे डांट सुनना। नूरुल हुदा, खाना ठंडा हो रहा है। उनके टोकने पर नूरुल हुदा ने फर्माबरदारी से सामने रखी प्लेट में सालन डाला और चपातियों के साथ हाथ बढ़ाया। तुम्हारे साहबजादे नज़र नहीं आ रहे, कहाँ हैं? वहाँ। मरियम ने सामने टीवी की तरफ इशारा किया जिस पर पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। दोनों ने टीवी की तरफ देखा। इस ओर तानिया हैरत से बोली, टीवी में? टीवी में नहीं, स्टेडियम में, दोस्तों के साथ मैच देखने गए हैं। वो तानिया की प्लेट में सालन डालने लगी जो अब तक खाली थी। दादा जान भी साथ गए हैं? वो अपने कमरे में हैं, आज फिर वो डिप्रेशन का दौरा पड़ा है, सुबह से दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं। कितनी बार उनका दरवाज़ा बजा चुकी हूँ मगर वो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। दादा जान के इस तर्ज अमल के सभी आदी थे। नूरुल हुदा किसी तासर के बगैर खाना खा रहे थे लेकिन तानिया ने सामने रखे खाने को हाथ भी नहीं लगाया। पता नहीं दादा जान को एकदम से क्या हो जाता है, क्यों खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, फिर अगले कई दिनों तक उन्हें किसी चीज़ का होश नहीं रहता। पापा, आपको पता है दादा जान ऐसा क्यों करते हैं? तानिया अफसुर्दगी से नूरुल हुदा से पूछने लगी। खाना खाते हुए एक पल तो नूरुल हुदा का हाथ रुका, फिर तल्खी से बोले, होंगे उम्र रफ्ता के कुछ ज़ख्म जो बेकल करते होंगे। इस उम्र में यूँ भी आदमी के पास पछतावे के लिए बहुत कुछ होता है। तानिया को उनका अंदाज और बात दोनों नागवार गुजरे। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं दादा जान को लेकर आती हूँ, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। फिर किसी की तरफ देखे बगैर वो वहाँ से चले गई। लाउंज में दाएं और बाएं दोनों तरफ सीढ़ियाँ थीं। दाएं तरफ की सीढ़ियाँ ऊपर मंजिल कॉरिडोर से जुड़ी थी जबकि बाएं जानब के बेसमेंट की इन्हें सीढ़ियों की एक जानिब अजहर फारूकी का कमरा दिखा। तानिया की कई बार दस्तकों के बाद भी अंदर से कोई जवाब ना आया। दरवाज़ा खोलिए दादा जान, मगर अंदर खामोशी का राज था। मैं आपको लेने आई हूँ और लिए बगैर नहीं जाऊँगी। जवाब नदार। ठीक है, आपको दरवाज़ा नहीं खोलना तो ना खोलिए, मैं भी यहीं दरवाजे के पास बैठी रहूँगी। और फिर वो दरवाजे के पास दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। अगले कुछ और पलों की खामोशी के बाद हल्की सी क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। तानिया ने सर उठा कर देखा तो अजहर फारूकी ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर चेहरा बाहर निकाले उसे देख रहे थे। अंदर आ जाओ, इतना कहकर वो दरवाज़ा खुला छोड़कर वापस मुड़ गए। तानिया अंदर चली गई। बैठो, इन्होंने तानिया से बैठने को कहा तो उसको महसूस हुआ जैसे उनकी आवाज़ रंधी हुई है। उनके चेहरे पे आंसुओं के निशान थे, आंखें झुका रखी थी। तानिया को अंदाज़ा था कि वो सुर्ख हो रही होंगी। हर बार की कहती तन्हाई के बाद उनकी हालत ऐसे ही गुरगुं हुआ करती थी। वो रिटायर्ड कर्नल थे, उनकी बारोब शख्सियत से जा पसंदी टपकती थी। 77 बरस की उम्र में भी उनकी सेहत काबिल रश्क थी। कुछ सालों से ब्लड प्रेशर के मसले के सिवा उनको कोई परेशानी नहीं हुई।
البتہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے ان کے شان قدرے جھک گئے، مگر ان کے رعب، دبدبے اور شخصیت سے یکسر مختلف تانیہ نے ہمیشہ انہیں نرم مزاج ہی پایا تھا۔ ان کی کڑکڑاتی آواز تانیہ نے سرگوشیوں جیسی دھیمی ہی سنی تھی۔ گو ملال کی ایک مستقل کیفیت ان کے سرخ و سفید چہرے کی مکین تھی، پھر بھی تانیہ کو وہ چٹان کی طرح مضبوط لگا کرتے تھے، مگر اس وقت وہ بے حد کمزور اور شکستہ دکھائی دے رہے تھے۔ تانیہ بیڈ کے کونے پر ٹک گئی، وہ آہستہ سے چلتے آتش دان کے پاس کرسی کے ساتھ رکھی تپائی تک آئے، اس پر کھلی پڑی ریڈ کور کی ڈائری اٹھائی اور اسی طرح جلتے اسٹیڈی ٹیبل تک آئے۔ ڈائری کو دراز میں رکھ کر لوک کیا اور چابی ہاتھ میں لے لی، پھر تانیہ کو مخاطب کیے بغیر کہا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اور باتھ روم میں چلے گئے۔ تانیہ نے غیر دلچسپی سے یہاں وہاں سر گھمایا، پھر تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر آتش دان کے اوپر لگی تصویر کو دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اظہر فاروقی کمرے میں آ گئے۔ آؤ چلیں۔ ساتھ ساتھ دونوں کو ڈائننگ روم کے دروازے سے آتا دیکھ نور الہدیٰ کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ انہوں نے نوالہ پلیٹ میں رکھا اور عجیب سی نظروں سے اظہر فاروقی کو دیکھنے لگے۔ انہیں کرسی پہ بٹھاتے تانیہ نے اپنے پاپا کو دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ دوسری طرف نور الہدیٰ نے اس کی نگاہوں کو محسوس کر کے آنکھیں جھکاتے ہوئے پلیٹ سے نوالہ اٹھا کر منہ میں رکھا، مگر اسے نگلنے کے لیے پانی کا سہارا لینا پڑا۔ تانیہ انہیں نظر انداز کر کے خود بھی بیٹھ گئی۔ اظہر فاروقی کی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے اٹھلاتے ہوئے مریم سے کہا، دیکھا ماما، میں نے کہا تھا نا، تو دادا جان فوراً آ گئے۔ دادا جان کبھی میری بات نہیں ٹال سکتے، پر جس کی ماننی چاہیے تھی اس کی تو انہوں نے کبھی مانی نہیں۔ نور الہدیٰ کے لہجے کی ترشی کو دونوں ماں بیٹی نے محسوس کیا تھا، مگر اس کے گھر کے غیر اعلانیہ قوانین میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ ان باپ بیٹے کے معاملے میں کوئی کبھی نہیں بولے گا، سو وہ دونوں خاموش رہیں۔ مگر دادا جان کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس چھلک پڑا تھا۔ تانیہ نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور گلاس ان کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی پیتے ہوئے اظہر فاروقی کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تو موبائل دیکھ کر اسے شایان کا خیال آیا۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے اس نے شایان کو فون کیا، مگر اس کا سیل فون حسب سابق بند تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب دوبارہ ٹرائی نہیں کروں گی۔ اس نے موبائل تکیے پہ پٹکا اور دھب سے لیٹ گئی۔ پر صبح سب کچھ بھلائے وہ پھر سے شایان کا نمبر ٹرائی کرتی رہی۔ فائزہ پلیز، میں پریشان ہو گئی ہوں۔ پہلے تو اس نے فون بند کر رکھا تھا اور اب کال تو جاتی ہے مگر فون نہیں اٹھا رہا۔ ایک تو تانیہ، تم نہ ذرا سی بات پہ پریشان ہو جاتی ہو۔ یہ ذرا سی بات ہے؟ وہ بھڑک گئی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں پاگلوں کی طرح سے کال ملا رہی ہوں اور وہ جناب فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ بھئی ہو سکتا ہے وہ بزی ہو۔ فائزہ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا پر وہ بدک گئی۔ بیٹھے بٹھائے اے ایس پی صاحب نے ایسی کیا مصروفیت ایجاد کر لی جو فون نہیں اٹھا سکتے؟ اف، تمہاری سوئی ایک ہی جگہ پر لٹک گئی ہے۔ اب فون رکھو، میرے باس سارا کام چھوڑ کر مجھے اپنی الو جیسی آنکھوں سے گھور رہا ہے۔ نوکری سے نکلواؤ گی؟ زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی آفس میں ہی بیٹھی ہوں۔ وہ تمہارے پاپا کا ہے، جبکہ میرا باس میرا چاچا بننے کو بھی تیار نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے شایان کے گھر کا نمبر دو، میں فون رکھ رہی ہوں۔ گھر کا نمبر؟ کیوں؟ تانیہ نے بے اختیار دانت پیس کر کہا۔ ویسے جلدی کی رٹ لگا رکھی ہے، مگر کیوں، کس لیے بھی پوچھنا ضروری ہے۔ پھر کچھ نارمل لہجے میں کہا، دیکھو موبائل پر تو وہ کال ریسیو نہیں کر رہا، گھر کا فون تو اٹھائے گا نا؟ ہاں مگر میرے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے۔ واٹ؟ وہ دھاڑی، شایان تمہارا کزن ہے اور تمہارے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ مگر وہ پرانا والا ہے، نیا مجھے یاد نہیں، ممی کی ڈائری میں لکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، گھر پہنچتے ہی مجھے فون کرنا۔ کروں گی، اور اب فون رکھ دو، بائے۔ تانیہ نے فون رکھ دیا، تبھی کسی نے اس کے آفس کے دروازے پر دستک دی۔ کم ان، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ کوئی دروازہ کھول کر آفس میں آیا اور پیچھے دروازہ بند کر کے وہ جو تانیہ کی متوجہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تانیہ نے کسی کی آمد کو محسوس تو کیا، پھر جب کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ 17-18 سال کا صاف رنگت والا لمبا مگر دبلا لڑکا، گرے رنگ کی پینٹ پر اسی رنگ کی شرٹ پہنے، بازو سینے پر لپیٹے، زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تانیہ کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ وہ لمبے ڈگ بھرتا اس کی طرف آ گیا، پھر ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھ کے جھکتے ہوئے بولا، آپ کو ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر تانیہ دلچسپی سے مسکرائی اور ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ کر وہ ٹیبل پر آگے ہوئی، اسی کے انداز سے بولی، اور اگر میں نہ جاؤں تو میں آپ کو زبردستی کندھوں پہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ واقعی؟ تانیہ اطمینان سے بولی، آزما لیں۔ ادھر اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ تو ٹھیک ہے۔ تانیہ نے اپنی سیٹ پر پیچھے ہوتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ اٹھا کر لے جاؤ۔
اب اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی. وہ آنکھیں سکیڑے تانیہ کو گھورتا رہا، پھر سر جھٹک کر سیدھا ہوا اور دروازے کی طرف منہ کر کے زور سے بولا. نمبر 2. ابھی اس کی آواز کی بازگشت باقی تھی کہ دروازہ کھلا اور اس کی عمر اور اسی جیسے حلیے والا قدرے ساملی رنگت کا اس کا ہم شکل کارپٹ پر لڑک گیا. فرش پر پڑے لڑکے نے اپنے گوگلز کارپٹ سے اٹھائے اور گھٹنوں پر سے پینٹ جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا. عمیر کے بچے، تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے مجھے نمبر 2 نہ کہا کرو. عمیر آنکھیں پھاڑے کسی بت کی طرح ایک ہی سم دیکھے جا رہا تھا. اب یہ اسٹیچو بنے کیوں کھڑے ہو؟ اس نے ٹوکا. پھر خود بھی دیکھا تو فوراً ہی اپنے فرش نشین ہونے کی وجہ سمجھ گئی. اس نے ٹوکا، پھر خود ہی دیکھا تو فوراً اپنے فرش نشین ہونے کی وجہ سمجھ آ گئی. مارے گئے، ایک دم اس کے منہ سے نکلا. عمیر نے پیچھے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا. بھاگ عزیز. وہ دونوں بھاگ کر تانیہ کے چیئر کے پیچھے جا چھپے، جو دونوں ہاتھ منہ پہ رکھے ہنسی روکنے کی کوشش میں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی. باہر نکلو تم دونوں. دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے نور الہدیٰ غصے سے بولے تو وہ دونوں لٹکے ہوئے چہروں کے ساتھ سامنے آ گئے. ان دونوں کو پارکنگ میں دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ سیدھے تمہارے پاس آئیں گے. عمیر تو اندر تھا، پر تمہیں پتہ ہے عزیز کیا کر رہا تھا؟ یہ صاحبزادے گھٹنوں کے بل بیٹھے کی ہول سے تمہارے کمرے میں جھانک رہے تھے. دیکھو ذرا ان دونوں کی حرکتیں. تانیہ کو پتہ تھا ان کا غصہ مصنوعی ہے، مگر اپنے بھائیوں کے اترے چہرے دیکھ کر بولی. جانے دینا پاپا، بچے ہیں. مگر بیٹوں کی ردی ہوتی حالت انہیں اتنا محظوظ کر رہی تھی کہ وہ مزید کھنچائی کرنے کے انداز میں بولے. پہلے پوچھو ان سے یہ دونوں یہاں کیا کارنامہ کرنے آئے تھے؟ عزیز جلدی سے بولا. ہم کارنامہ کرنے نہیں آئے تھے پاپا، ہم تو آپ ہی سے ملنے آئے تھے. صبح ناشتے پر ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے دل بے چین سا تھا. پھر کالج سے واپس آ کر ہم نے سوچا آپ ہی سے آفس جا کر مل لیتے ہیں. بولنا عمیر. اعلیٰ پائے کی بکواس ایکٹنگ کرتے ہوئے اس نے عمیر سے مدد مانگی، جو فوراً ہی مل گئی. بالکل پاپا، یہ 2 نمبر ٹھیک کہہ رہا ہے. تم نے مجھے پھر 2 نمبر کہا؟ تم مجھ سے پورے 15 منٹ چھوٹے ہو تو ہوئے نا 2 نمبر. ہاں. عزیز کی ہاں اس قدر مدبرانہ تھی جیسے یہ بات آج ہی اس کے علم میں آئی ہو. تم دونوں پھر سے شروع ہو گئے. نور الہدیٰ انہیں ٹوکتے ہوئے تانیہ کی طرف مڑے. یہ دونوں اگر 5 منٹ آفس میں رہے تو بھنچال آ جائے گا اور تمہیں لیے بغیر یہ ٹکیں گے نہیں، اس لیے تم ان دونوں کے ساتھ جاؤ. تمہارا کام طارق دیکھ لے گا. اوکے. تانیہ سر ہلا کر بولی تو عمیر جلدی سے آگے ہوا. ہم صرف آپ ہی کو لینے نہیں آئے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے. وہ پلٹنے لگے تھے، رک کر پوچھا. خیریت؟ دادا جان کا برتھ ڈے ہے اور آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں، تو ہم نے سوچا اس بار آپ کو خود ہی لینے آ جائیں. چلیں؟ سوری بیٹا، میں اس بار بھی نہیں آ پاؤں گا. ایک پل میں ان کے چہرے کے عضلات تن گئے تھے. عمیر کو بہت برا لگا. کیوں؟ میری فورن ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ ہے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ عزیز بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولا. میٹنگ کینسل کر دیں. سمجھا کرو بیٹا، میٹنگ کینسل نہیں ہو سکتی. تو پھر آپ نے آج کے دن میٹنگ رکھی ہی کیوں، جبکہ پتہ ہے 29 نومبر کو دادا جان کا برتھ ڈے ہوتا ہے اور ہم سب مناتے ہیں. اس سے پہلے وہ کچھ بولتے تانیہ نے کہا. جانے دو عزیز، پاپا نہیں آئیں گے، میٹنگ واقعی بہت اہم ہے. نور الہدیٰ نے چونک کر اسے دیکھا. وہ جانتے تھے کہ تانیہ جانتی ہے کہ وہ جس دن فورن ڈیلیگیشن کی بات کر رہے ہیں وہ کل دوپہر کو واپس جا چکا تھا، اور اسی بات نے انہیں چونکا دیا. پھر انہوں نے تانیہ کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے ان کا بھرم رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ ان پر جتا رہی ہے. وہ شرمندہ ہو گئے، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا. تانیہ نے اشارے سے عزیز اور عمیر کو چلنے کے لیے کہا اور خود وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نور الہدیٰ کے سامنے جا رکی. آپ دادا جان کا برتھ ڈے کبھی نہیں بھولتے، ہے نا پاپا؟ انہوں نے بس اسے دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے. ہائی کلاس کی باقی خواتین کی طرح مریم فاروقی کو بھی سوشل ورک کا شوق تھا. ہاں، مگر یہ بات تو تھی کہ ترجیحات کی لسٹ میں ان کے بچے سب سے پہلے آتے تھے. کسی ورک شاپ اور کانفرنس کو انہوں نے کبھی بھی بچوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی. اس دن بھی کلب کی ممبرز کی جوائننگ میٹنگ تھی، مگر وہ معذرت کر کے اٹھ گئی. ان کے پہنچنے تک قصر فاروقی بھی اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو چکا تھا. لان چیئرز کے ساتھ رکھے ٹیبل سے غباروں کا ایک بڑا گچھا بڑے اہتمام سے بندھا ہوا تھا، اور شوق رنگ کے ہر غبارے پر ہیپی برتھ ڈے لکھا نظر آ رہا تھا. راہداری میں بھی ایسے غبارے ہر جگہ بندھے تھے. وہ ہر طرف کا جائزہ لیتی سٹنگ روم میں پہنچی، جہاں رکھا بھاری فرنیچر نہ جانے کس طرح کھسکا کر
من پسند کونوں میں کھسکایا گیا تھا، جس کے بعد خالی پڑے قالین پر لگی لکڑی کی اونچی پشت والی کرسی ایک چھوٹے سے ٹیبل کے ساتھ بالکل درمیان میں رکھی تھی، جس کے سامنے اور دائیں بائیں کشن پڑے ہوئے تھے اور بہت سے غبارے اضافی آرائش کے طور پر یہاں بھی سجائے گئے تھے۔ مریم فاروقی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ خدیجہ، بہادر، رشیدہ، وہ ایک ایک کر کے تمام ملازموں کو آوازیں دینے لگی۔ ایک ملازم کسی کونے سے نکل کر سامنے آیا۔ جی بیگم صاحب، یہ فرنیچر یہاں سے کیوں ہٹایا ہے اور یہ غبارے کس نے باندھے ہیں؟ جی وہ، مریم سمجھ گئی۔ اچھا، تو یہ ان تینوں کی حرکت ہیں۔ کہاں ہیں یہ تینوں؟ کچن میں۔ اب وہاں یہ لوگ کیا طوفان مچائیں گے؟ وہ کچن کی طرف چل پڑی۔ ڈائننگ روم سے باہر تک سنائی دیتی کہکوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تینوں اپنی پسند کا کوئی کارنامہ کر چکے ہیں، اور کچن کے دروازے سے داخل ہوتے ہی ان کے خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ کچن اس طرح پھیلا ہوا تھا جیسے دو طاقتور فوجوں کے بیچ گسمان کان پڑا ہو۔ فرش پر پڑے عجیب سے آمیزے سے بچتے ہوئے ان کی نظر بہادر پر پڑی۔ وہ دونوں پیر سٹول پر رکھے بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے اپنا کھچڑی بالوں والا سر پکڑ کر بند آنکھوں سے آگے پیچھے جھولتا ہوا جیسے اپنے اندر اٹھتے ابال کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پر سے نظر ہٹا کر انہوں نے کچن ٹیبل کے گرد کھڑے اپنے سپوتوں کو دیکھا، جو سامنے رکھی پلیٹ میں کوئلے جیسی چیز کو دیکھ کر بری طرح ہنس رہے تھے۔ یہ کیا لگا رکھا ہے تم تینوں نے؟ اور یہ کیا چیز ہے؟ نہ چاہتے ہوئے وہ جھڑک کر بولی، ساتھ ہی پلیٹ میں رکھے عجوبے کے بارے میں سوال کیا۔ کیک، عزیز نے بڑی سادگی کے ساتھ یک لفظی جواب دیا، جبکہ باقی دونوں صورتحال کی نزاکت کو دیکھ کر خاموش رہے۔ یہ کیک ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ کس نے بنایا ہے؟ آپ ہی نے، وہ فوراً بولا۔ تانیہ نے کھینچ کر ہاتھ اس کی گدی پر مارا۔ اس وارننگ کے ساتھ ہی اس نے اپنا بیان بدل دیا۔ نہیں، عمیر نے۔ میں نے کب بنایا؟ اس نے آنکھیں دکھائیں۔ تم لوگ کبھی چپ بھی کر جایا کرو، اور تم، وہ تانیہ کی طرف مڑی۔ حد کرتی ہو تانیہ، بڑی ہو، بجائے اس کے کہ دونوں بھائیوں کو ٹوکو تم بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ ہم تو بس دادا جان کے برتھ ڈے کیک بنا رہے تھے، اس نے کمزور سی آواز میں صفائی دی۔ عمیر نے اس کے جملے کو اچک کر کہا، وہ الگ بات ہے کہ اوون سے کوئلہ برآمد ہوا ہے۔ وہ تینوں کھی کھی کر کے ہنسنے لگے۔ وہ کچھ نرم ہو کر بولی، کیک میں بیک کر دیتی ہوں، مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ تینوں ہم آواز ہو کر بولے۔ جتنی دیر میں فریش ہو کر آتی ہوں تم تینوں کچن صاف کرو گے اور بہادر صرف نگرانی کرے گا۔ اٹھو بہادر، اور دیکھنا ان میں سے کوئی بھاگنے نہ پائے۔ وہ جا چکی تو بہادر سینہ چوڑا کر کے اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں عمیر صاحب، آپ فرش صاف کریں، اور تانیہ بی بی آپ عزیز صاحب کے ساتھ مل کر برتن دھوئیں۔ اتنا ماروں گی نا، یاد رکھو گے۔ تانیہ نے دھمکانے کے انداز میں ہاتھ اٹھایا تو بیچارہ بہادر وہیں دبک گیا۔ عمیر نے ڈسٹر اٹھایا اور جا کر بہادر کے ہاتھ میں دے دیا۔ چلیں بہادر صاحب، فرش صاف کریں، پھر آپ نے برتن بھی دھونے ہیں۔ مریم واپس آئیں تو بہادر رگڑ رگڑ کر فرش صاف کر رہا تھا۔ انہوں نے تینوں کو گھورا جو خود بھی گڑبڑا گئے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ہم تو فرش صاف کر رہے تھے، بہادر خود ہی۔ شٹ اپ! انہوں نے تانیہ کو بیچ ہی میں چپ کرا دیا، پھر بہادر کو ایک طرف اسٹول پر بیٹھنے کو کہا اور ان تینوں سے پورا کچن صاف کروایا۔ ان کو کام کرتا دیکھ بہادر دان نکال رہا تھا۔ وہ تینوں اس کے دان دیکھ کر آنکھیں، مگر مما کی موجودگی کی وجہ سے اسے کچھ کہہ نہیں سکے۔ وہ جب کیک بیک کر چکی تو تینوں کو لے کر سٹنگ روم میں آ گئی اور ان کی ارینجمنٹ کو چھیڑے بغیر انہوں نے سارا فرنیچر اس کی جگہ پر رکھوایا۔ اٹھواتے وقت انہوں نے صرف آرڈر دیے تھے، اب خود بھاری فرنیچر اٹھانا پڑا تو عقل ٹھکانے آ گئی۔ ہائے ماما، بازو دکھ رہے ہیں۔ جتنا چاہے شور مچا لو، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہیں بھی پتا تھا ماما پہ اثر نہیں ہوگا تو کراہنا چھوڑ کر کیرم لے کر بیٹھ گئے اور مریم کو بھی ملا لیا۔ 9 بج گئے ہیں ماما، میں دادا جان کو بلا کر لاتی ہوں، کیک کاٹ لیتے ہیں۔ اپنے پاپا کو تو آ جانے دو، ان کے ٹوکنے پر وہ تلخ لہجے میں بولی۔ 29 نومبر کے دن پاپا کی واپسی 2-2:30 بجے سے پہلے نہیں ہوتی، مگر بابا جان تو ہر بار ان کا پوچھتے ہیں، وہ رسان سے کہہ کر چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کیک نہیں کاٹیں گے پر کھانا تو کھا سکتے ہیں نا؟ وہ اظہر فاروقی کو بلانے چلے گئی۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک کے بعد کوئی آواز نہیں ابھری تو تانیہ نے دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا گھمایا اور دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ کمرے کی ہلکی سی زرد روشنی میں تانیہ نے اندر جھانکا تو نگاہ سیدھی قدیم طرز کے بنے گیس سے جلنے والے آتش دان پر لگی تصویر پر پڑی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی تانیہ کو تصویر سانس لیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اظہر فاروقی آتش دان کے سامنے راکنگ چیئر پر بند آنکھوں کے ساتھ نیم دراز تھے۔ ریڈ ڈائری بند ان کے سینے پہ رکھی تھی اور ایک ہاتھ اس ڈائری پر تھا۔
دوسرا ہاتھ بے جان سے انداز میں ان کی سنہری فریم کے اینک کو پکڑے گود میں پڑا تھا۔ آتش دان روشن تھا اور کمرے میں پھیلی زرد روشنی اسی سے نکل رہی تھی جس نے ماحول کو پراسرار بنا دیا تھا۔ تانیہ نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور دبے قدموں چلتی ان کے سامنے کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ انہیں آواز دیتے ہوئے وہ ہچکچا رہی تھی کہ کہیں وہ سو نہ رہے ہوں۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنا ہاتھ ان کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ اظہر فاروقی بہت زور سے چونکے۔ یہ انداز تو کسی کی پہچان تھا۔ انہوں نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھول دی مگر انہیں دکھائی ہی نہیں دیا۔ تانیہ نے انہیں آنکھیں کھولتا دیکھ کر کچھ کہا تھا مگر انہیں کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ ان کی آنکھیں کسی اور ہی کے منظر میں الجھ گئی۔ ان کے کان اس آواز کو سن رہے تھے جسے ایک بار اور سن لینے کی خواہش برسوں سے ان کے دل میں تھی۔ تانیہ کے ایک غیر ارادی عمل نے انہیں بہت پیچھے دھکیل دیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈیئر بابا۔ آتش دان کے سامنے راکنگ چیئر پر نیم دراز اظہر فاروقی نے اس کی گنگناتی آواز بھی سنی تھی اور اس کا اپنے قدموں میں بیٹھنا محسوس بھی کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ آنکھیں بند کیے اس پل کا انتظار کرتے رہے جب وہ ان کی ساری تھکن سمیٹ لیتی، اور پھر اس نے بہت آہستہ سے اٹھ کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اظہر فاروقی نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس آسمان کی پری کو دیکھا جس کے چہرے کے گرد بکھرے لمبے سنہری مائل گھنے بال رات اور چند کا عکس لگ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیے، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہیپی برتھ ڈے بابا جان۔ تھینک یو بیٹا، وہ بولے اور شکایت کرنے لگے۔ تاریخ بدلنے میں بس اب چند منٹ ہی باقی ہیں۔ اب جا کر بابا کو وش کرنے کا خیال آیا۔ سوری بابا جان، مگر مجھے یاد تھا، بس ہادی بھائی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آ جائیں تو کیک ساتھ ہی کاٹیں گے۔ بولتے ہوئے وہ ذرا سے تپائی کی طرف کھسک گئی اور کیک پر لگی کینڈل کو جلانے کے لیے ماچس اٹھا لی۔ اظہر فاروقی نے سوال کیا، نور الہدیٰ ابھی نہیں آیا؟ نہیں، تو پھر اسے آ جانے دو۔ ماچس جلاتے ہوئے اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ بابا جان، 12 تو بس بجنے ہی والے ہیں اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پر ہی اچھی لگتی ہے، مگر انتظار کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اپنی بات کہہ کے وہ اٹھے اور کھڑکی کے ساتھ رکھی اسٹڈی ٹیبل پر ترتیب سے رکھی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھا کر اس کے ورق پلٹنے لگے اور وہ چپ سی ہو گئی۔ پھر اس نے انگلیوں میں دبی ماچس کی تیلی کو جلایا اور جب رقص کرتے ننھے سے شعلے کا عکس ان کی آنکھوں میں چمکنے لگا تو پھونک مار کر ماچس بجھاتے وہ اٹھ گئی اور ساتھ ہی تپائی پر سے کیک کی پلیٹ بھی اٹھا لی۔ اپنے نظر انداز کیے جانے پر اس کے چہرے سے چھلکتی تکلیف جسے آج وہ اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے، اس دن انہوں نے دیکھی بھی نہیں تھی۔ وہ دروازے تک بھی نہ پہنچی تھی کہ ہارن کی تیز آواز سنائی دی۔ ہادی بھائی آ گئے کہہ کر اس نے پلیٹ واپس رکھی اور باہر کی طرف دوڑتی بھاگتی ہوئی لاؤنج سے گزر کر ٹیرس کی ڈور کی طرف بھاگی۔ ٹھیک اسی وقت نور الہدیٰ دروازہ کھول کر اندر آنے لگے اور سامنے سے آتی لڑکی سے ٹکرا گئے، اور اس سے پہلے کہ وہ انہیں ساتھ لے کر دوسری طرف جا گرتی، خود کو سنبھالتے ہوئے نور الہدیٰ نے اسے بھی سنبھال لیا۔ ارے بھائی آرام سے، گر جاؤ گی، اسے خود سے الگ کرتے ہوئے وہ بولے۔ بائی دا وے، اگر تمہارا ارادہ اولمپکس میں حصہ لینے کا ہے تب بھی دوڑ کر گریس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لاؤنج کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ وہ پیچھے سے بولی، ہادی بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں؟ جی نہیں، پاس آ کر ان کا بازو تھامتے ہوئے بولی، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ تمہارا اس وقت آؤٹنگ کا پروگرام ہے؟ وہ گھبرا کر بولے، حالانکہ وہ تھک چکے تھے اور فوراً سونا چاہتے تھے، پھر بھی ان کے لہجے میں اکتاہٹ کے بجائے وہی نرمی تھی جو اس لڑکی کے لیے مخصوص تھی۔ نہیں بھائی، بابا جان کے پاس چلنے کو کہہ رہی ہوں، وہ کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بابا جان ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ وہ چونک کر بولے، اس کا مطلب آج تو دیر سے آنے پر ڈانٹ پڑے گی، اور پڑھنی بھی چاہیے، مگر اس وقت بابا جان آپ کی کلاس لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارے ہاں، آج تو 29 نومبر ہے، وہ سر پر ہاتھ مار کر بولے، پھر اس کی طرف دیکھ کر کہا، اگر میں بھول ہی گیا تھا تو تم مجھے یاد کروا سکتی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ برا مان کر کہنے لگی، آپ تو ہر سال بھول جاتے ہیں، ہمیشہ مجھے ہی یاد کروانا پڑتا ہے، ورنہ خود سے آپ کو اپنا برتھ ڈے بھی یاد نہ رہے۔ اوکے اوکے، وہ جلدی سے بولے، یہ جھگڑا بعد میں دیکھیں گے، ابھی بابا جان کے پاس چلو۔ پھر اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر ساتھ لیے وہ بابا جان کے کمرے میں آ گئے۔ آئیے برخوردار، کب سے آپ کا انتظار ہے، بابا جان نے انہیں دیکھتے ہی بولے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے۔ نور الہدیٰ ان سے بغل گیر ہوئے۔ سوری بابا جان، اس بار بھی بھول گیا۔ ان سے الگ ہوتے اسے کن اکھیوں سے دیکھ کر وہ اسے چڑھانے کے لیے بولے۔ اس نے منہ پھیلا کر رخ پھیر لیا۔ چلیں بیٹھیں۔ انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے ان کی نظر کیک پر پڑی تو پلٹ کر کیک کی پلیٹ اور ماچس اٹھا کر صوفے پر آ بیٹھے۔
پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر کینڈل جلائی اور کیک کاٹنے کی چھری اٹھا کر بابا جان کو پکڑائی. پھر اسے دیکھ کر بولے, وہاں کیوں کھڑی ہو, ادھر آؤ. اور وہ آ کر بابا جان کی دوسری طرف بیٹھ گئی. دادا جان کیک کاٹ لیں. کیا؟ بابا جان بچے کیک کاٹنے کو کہہ رہے ہیں. اب کہ ذرا دھیان انہوں نے اپنے آس پاس دیکھا. تانیہ ہاتھ میں چھری لیے منتظر سی ان کے ساتھ بیٹھی تھی, جبکہ مریم دوسری طرف تھی اور عمیر اور عزیز سامنے بیٹھے تھے. سب کی طرف دیکھ کر پوچھا, نور الہدیٰ نہیں آیا؟ نہیں, اور اب تو 12 بجنے والے ہیں دادا جان, کیک کاٹ لیجئے. ہاں, اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پر ہی اچھی لگتی ہے. تانیہ کی بات پر برسوں پہلے کسی کا کہا جملہ شکستہ انداز میں ان کے لب سے ادا ہوا تھا. یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اتوار کا دن تھا. فائزہ کچھ دیر پہلے جاگی تھی اور ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ اسے ملازمہ نے تانیہ کی آمد کے بارے میں بتایا. وہ فوراً ہی ڈرائنگ روم میں چلی آئی. مجھے شایان کے گھر لے چلو. سلام دعا کے بعد جو پہلی بات تانیہ نے کی تھی وہ یہی تھی. وہ گڑبڑا گئی, پھر سنبھل کر بولی, تم بیٹھو, چائے آتی ہوگی, پھر بات کرتے ہیں. فائزہ مجھے شایان سے ملنا ہے, ابھی اور اسی وقت. فائزہ نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ بٹھا لیا. اسے ٹینس ہوتے دیکھ تانیہ نے پوچھا, کیا بات ہے؟ شایان کراچی میں نہیں ہے. وہ پھر بولی, اس کی پوسٹنگ ہو چکی ہے اور 3 دن پہلے وہ اپنا چارج سنبھالے سکھر جا چکا ہے. تانیہ کے لیے اطلاع اس قدر غیر متوقع تھی کہ وہ کافی دیر تک کچھ بول ہی نہ سکی. بہت دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا, وہ مجھ سے ملے بغیر چلا گیا؟ پھر اس نے شاک کی نظروں سے فائزہ کو دیکھا. اور تم نے بھی مجھے انجان رکھا. مجھے ایسا کرنا پڑا. وہ جلدی سے صفائی دیتے ہوئے بولی, جواد کے انگیجمنٹ کے دوسرے دن ہی اس کی پوسٹنگ کے آرڈر آ گئے تھے, مگر شایان نے مجھے منع کر دیا کہ تمہیں نہ بتاؤں. پھر جب میں نے اسے کہا کہ تمہیں اس سے بات کرنا چاہتی ہو تو اس نے کہا کہ وہ تم سے بات نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کیوں, مگر مجھے وہ کافی اپسیٹ لگ رہا تھا. وہ چپ ہوئی تو تانیہ نے کہا, بات نہیں کر سکتا مگر کیوں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے بھی بات نہ کرے. تم نے اسے پوچھا نہیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تانیہ اب بھی حیران تھی. فائزہ سے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں گیا. سر جھکا کر بولی, پوچھا تھا لیکن اس نے کچھ بتایا ہی نہیں, تو میں نے سوچا شاید تم دونوں میں انبن ہو گئی ہو. ہمارے بیچ تو کچھ بھی نہیں ہوا. تانیہ نے فوراً تردید کی. امپاسبل. فائزہ نے ماننے سے انکار کیا. کچھ تو بات ہوئی ہوگی نا, بنا کسی بات کے وہ تعلق کیوں ختم کرے گا؟ اس نے تم سے کچھ تو کہا ہوگا. یقین کرو فائزہ, کوئی بات ہوئی ہی نہیں. وہ پریشان سی ہو کر چپ ہو گئی. پھر جیسے یاد آنے پر بولی, لیکن انگیجمنٹ والے دن وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا. کیا؟ فائزہ کو تجسس ہوا. پتہ نہیں. تانیہ نے یہ بات چھپا لی اس کے خیال میں کہ شایان اس سے اس دن پر پوز کرنے والا تھا. وہ کہنے ہی والا تھا کہ تم اور انکل وہاں آ گئے. پھر وہ کوئی بات کیے بغیر ہی اچانک چلا گیا. وہ رکی, پھر تلخ سی ہنسی کے ساتھ بولی, وہ تو ہمیشہ ہی بغیر کہیں چلا جاتا ہے. ملازمہ اسی وقت چائے کی ٹرالی کے ساتھ اندر آئی تو دونوں چپ ہو گئی. اس کے جانے کے بعد فائزہ نے چائے کا کپ تانیہ کو دیتے ہوئے کہا, پر تانیہ تم شایان کی طرف سے پہل کا انتظار کیوں کرتی ہو؟ خود سے کیوں نہ کہہ دیا؟ وہ کپ پکڑتی بے بسی سے بولی, کیسے کہہ دیتی جبکہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں. تم تو اسے محبت کرتی ہو نا, کیا یہ کافی نہیں؟ تانیہ نے کچھ کہے بغیر کپ ٹیبل پہ رکھا اور کھڑی ہو گئی. میں اب چلوں گی. فائزہ نے روکنا چاہا لیکن وہ رکی ہی نہیں. فائزہ سے باہر تک چھوڑنے آئی. تانیہ دروازہ کھولنے کے لیے کی ہول میں چابی ڈال رہی تھی جب اس نے فائزہ کو کہتے سنا, ایک بات مانو گی تانیہ, اگر وہ نہیں کہتا تو تم کہہ دو, اور اگر نہیں کہہ سکتی تو اس انتظار کو ختم کر کے آگے بڑھ جاؤ. کب تک اس پولیس رات پر کھڑی رہو گی, تکلیف میں رہو گی؟ یا تو ہٹ جاؤ یا گزر جاؤ. ٹھہرنا مت. ٹھہرنے والے کا پور زخم بن جاتا ہے. وہ کار میں بیٹھی اور چلے گئی. تمہارے اندیشے چاہے کتنے ہی درست ہوں شایان, مگر آگہی کے بعد تمہیں جدائی بخشنے کا کوئی حق نہیں تھا. فائزہ نے سوچا. ایک ہاتھ میں فائلز اور دوسرے میں دوپٹہ پکڑے. اس کی آمد کافی افراتفری میں ہوئی تھی. نور الہدیٰ نے اخبار نیچے کر کے اسے دیکھا. میں سوچ رہا ہوں دیر سے آنے والوں کی تنخواہ کاٹنا شروع کر دوں. مریم ان کی طرف دیکھ کر ہنسی. ایسا مت کرنا نور الہدیٰ, ورنہ تنخواہ کے نام پر تانیہ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. ویری فنی. فائلز اور دوپٹہ ہاتھ میں چیئر پر رکھ کر ہاتھ میں پکڑا کلپ لاپرواہی سے سلکی براؤن بالوں میں اٹکاتے ہوئے وہ برا مان کر بولی, ویسے پاپا ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جس دن آپ نے میری تنخواہ کاٹی اگلے دن میں ریزائن کر دوں گی. دھمکی دے رہی ہو؟ وہ آنکھیں نکال کر بولے, آپ بھی تو دے رہے ہیں. آرام سے کہہ کر اس نے سلائس اٹھا لیا.
اچھا آرام سے کھاؤ، اسے جلدی جلدی سلائس منہ میں ڈالتے دیکھ مریم نے ٹوکا۔ نور الہدیٰ نے اخبار کو پلٹ کر سائڈ پر رکھ دیا۔ انہیں اخبار رکھتے دیکھ مریم نے چائے کا کپ سامنے رکھتے ہوئے گلاس میں جوس نکال کر انہیں تھمایا۔ ناشتے کے بعد اخبار پڑھنا ان کا معمول تھا، پھر اخبار سے فارغ ہو کر جوس پیتے اور آفس کے لیے نکل جاتے۔ جتنی دیر میں انہوں نے جوس پیا، تانیہ ناشتہ نپٹا چکی تھی۔ اسے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ پاپا چلیں، تم بعد میں چلی جانا، اس سے پہلے مریم بول پڑی۔ پھر اس نے اس پر سے نگاہ ہٹا کر انہوں نے نور الہدیٰ کو دیکھا۔ میں تانیہ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اچھا سنو، انہیں اٹھتا دیکھ وہ فوراً بولی، آفس جانے سے پہلے بابا سے مل کر جانا، رات ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ان کا موڈ ایک دم سے بدل گیا اور رکھائی سے بولے، میں بزنس مین ہوں، ڈاکٹر نہیں۔ وہ چلے گئے تو تانیہ مریم کی طرف مڑی۔ سمجھ نہیں آتا ماما، آخر پاپا دادا جان کے ساتھ اتنا روڈ بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں ان دونوں کے درمیان کیا ٹینشن ہے؟ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ انہوں نے فوراً لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے ان دونوں کو ایسے ہمیشہ دیکھا ہے، اب تو خیر عادت ہو چکی ہے، لیکن شادی کے ابتدائی سالوں میں بہت پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دو دفعہ نور الہدیٰ سے پوچھا بھی ہے تو کہنے لگے تمہارا وہم ہے، وہ شاید بتانا نہیں چاہتے۔ اس خیال سے میں نے کبھی زیادہ کریدا نہیں، اور اب تو مجھے بھی اپنا یہ وہم ہی لگتا ہے۔ تم خود غور کرو، نور الہدیٰ کا ان کے ساتھ رویہ اپنی جگہ، مگر وہ کبھی بھی بابا جان کی طرف سے غافل نہیں ہوئے، اور مجھ سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ بابا جان میرے بچوں کے دادا ہیں اور ان کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یوں بھی دونوں کے بیچ ناراضگی کی کوئی وجہ بھی تو نظر نہیں آتی۔ پھر اس کو پیار کرتے ہوئے وہ بولی، ان باتوں کو اتنا سیریس مت لیا کرو۔ آپ مجھ سے کچھ بات کرنے والی تھیں؟ ہاں آؤ، تمہارے روم میں چل کر بات کرتے ہیں۔ تانیہ اپنی فائلز اٹھا کر ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے سے بریف کیس اٹھا کر وہ 2 سیڑھیاں اترتے ہوئے لاؤنج میں آئے تو بجائے آگے بڑھنے کے رک گئے۔ بابا جان کی خراب طبیعت کا سن کر وہ پریشان ہو گئے تھے۔ تفکر ان کے چہرے سے بھی نظر آ رہا تھا۔ کچھ پل ٹھہر کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ان کے کمرے کے دروازے پر جا رکے اور دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے اٹھتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بنا کر بھونچ لیا۔ اچانک ہی ان کے چہرے سے بے بسی جھلکنے لگی۔ پھر وہ مڑے اور تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ تانیہ دونوں پیر اٹھائے بیڈ پر بیٹھی تھی اور مریم اسے کچھ فاصلے پر گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ تانیہ نے خود سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تو چپ کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہی سلک کی ساڑی پہنے ہوئے تھی۔ تانیہ نے کبھی بھی انہیں بہت زیادہ لمبے بالوں کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت بھی ان کی لہردر بالوں کی سٹیپ کٹنگ کمر کے کھم سے کچھ اوپر ہی ختم ہو رہی تھی، جو کبھی سچ مچ ہی گہرے کالے رنگ کے ہوا کرتے تھے، مگر اب 48 برس کی عمر میں انہیں پابندی سے ڈائی کرانا پڑتا تھا۔ سوچتے سوچتے اب اس کی ذہنی روح نور الہدیٰ کی طرف مڑ چکی تھی۔ اس نے اپنی عمر کی کئی لڑکیوں کو ان کی پرسنالٹی کو سراہتے سنا تھا۔ کن پٹیوں سے ان کے بال سفید ہو چکے تھے، جنہیں انہوں نے کلر کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور بولنے میں بھی خود اعتمادی جھلکتی تھی۔ میڈ فار ایچ ادر، وہ متاثر کن شخصیت کے مالک تھے۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر تانیہ کے دماغ میں ایک ہی بات آتی تھی۔ ابھی بھی یہی سوچ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، جسے فوراً ہی دباتے ہوئے اس نے مریم سے کہا، ماما مجھے ابھی آفس بھی جانا ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ بول کر پھر رکی، کچھ سوچا، پھر آخر اسے مخاطب کر ہی لیا۔ تمہیں عنصر کیسا لگتا ہے؟ جیسا ہے ویسا ہی لگتا ہے، اس نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں، کیسا ہے؟ وہ زور دے کر بولی۔ مجھے کیا معلوم؟ معلوم کیوں نہیں ہے؟ آخر تم دونوں بچپن کی دوست ہو۔ بچپن کی دوستی تو ماما بچپن میں ہی ختم ہو گئی تھی، جب وہ پڑھنے کے لیے ابراڈ چلا گیا۔ اب وہ میرا دوست نہیں ہے، صرف فاروقی گروپ آف انڈسٹریز کا وینڈر ہے، اور اگر میرے لیے کچھ ہے بھی تو صرف تیمور انکل کا بیٹا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس بار بولی تو لہجے میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مریم نے سانس بھر کر کہہ ہی دیا، انصر نے تمہیں پرپوز کیا ہے؟ خود وہ حیران ہوئی۔ مجھ سے تو روسا نہیں بات کی ہے، مگر ظاہر ہے بیٹے کی مرضی سے ہی کی ہوگی۔ تمہارے پاپا کو پرپوزل اچھا لگا ہے اور دادا جان نے بھی پروف کر دیا ہے، مگر ظاہر ہے آخری فیصلہ تم ہی کو کرنا ہے، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ ماما لیکن اس نے کچھ بولنا چاہا پر مریم نے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ دیکھو اس بار کوئی ٹال مٹول نہیں چلے گی، جب تک تم پڑھ رہی تھی تب تک تو ٹھیک تھا، پر اب جو سال بھر سے تم بہانے بنا رہی ہو وہ میری سمجھ سے باہر ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آخر تم شادی کے بارے میں کب سیریس ہوگی؟ ماما پلیز اس ذکر کو بھی رہنے دیں، اس نے کوشش کر کے بول ہی دیا، مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے تمہاری عمر کتنی ہو چکی ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ سوال اس سے جواب مانگنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ 24 سال، وہ بولی، اور جب میں 24 سال کی تھی تو تم میری گود میں تھی۔
وہ رک کر اس کی فق شکل دیکھ کر بولی، میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں، اگر تمہاری اپنی کوئی چوائس ہے تو کھل کر کہہ دو، مجھے یا کسی بھی دوسرے شخص کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم ہی شایان کا چہرہ ابھر آیا تھا تو اس نے سختی سے آنکھیں بند کی تھی، پھر کھول کر انہیں دیکھا۔ اور اگر تمہاری کوئی چوائس نہیں ہے بیٹا تو میں کہوں گی کہ تمہارے لیے انصر سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تانیہ، یہ وقت جو اس پل تمہارے ہاتھ میں ہے بہت خوبصورت ہے، اسے نہ گواؤ۔ میں جاؤں؟ اس نے ہلکے سے پوچھا۔ ہاں جاؤ، انہوں نے اجازت دی۔ ان کے پاس سے اٹھ کر وہ دادا جان کے پاس آ گئی۔ تم گئی نہیں؟ وہ خلاف معمول اس وقت اسے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ بس جا ہی رہی ہوں۔ پھر بیڈ پر ان کے برابر بیٹھتے بولی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تمہیں دیکھ کر ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ قصدن مسکرائی۔ اظہر فاروقی کچھ جھجکے، پھر پوچھا، نور الہدیٰ ابھی گھر پر ہے؟ نہیں، وہ آفس جا چکے ہیں، آہستہ سے کہہ کر اس نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا، آئی لو یو دادا جان۔ وہ جانتی تھی کہ یہ الفاظ ان کی تکلیف کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، پھر بھی وہ مسکرائے تو اسے حوصلہ ہوا۔ پھر انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہ باہر پورچ میں آ گئی۔ اپنی کار ریورس کر ہی رہی تھی کہ ڈاکٹر سراج بیک مرر میں گیٹ سے اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی سر نکال کر بولی، ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت؟ ویسے ٹھیک وقت پر آئے ہیں، آج دادا جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر جھکتے ہوئے بولے، ہر منگل کو مجھے کرنل صاحب کے چیک اپ کے لیے آنا ہی ہوتا ہے اور آج بھی شام کو آنے ہی والے تھا، پر فاروقی صاحب کا فون آیا کہ کرنل صاحب کی طبیعت ناساز ہے تو میں صبح آ گیا۔ آپ کو پاپا نے فون کیا؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی، ہاں۔ اچھا، وہ ہنسی، یہ بات دادا جان کو ضرور بتائیے گا۔ بتا دوں گا، وہ نہ سمجھے سے بولے اور تانیہ انہیں حیران چھوڑ کر چلے گئی۔